بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو پڑھنا سیکھے پارٹ نمبر 2 کا سبق نمبر 16 اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، اور اب ہم سبق نمبر 17 پڑھیں گے۔ ہم ایک ایک سبق کر کے پڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے جتنے بھی مشق وغیرہ ہے میں ان سب کو حل کر کے بتاتی ہوں، اور سبق کے اندر جو بھی ہارڈ ورڈ ہوتا ہے میں اس کو بھی آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس کو کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، اور الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے اس کو بھی میں سمجھاتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو سے فائدہ ضرور پہنچ رہا ہوگا۔ تو آج ہمارا اردو پڑھنا سیکھے کا سبق نمبر 17 ہے۔ تو چلیے اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو سبق ہے وہ یہ ہے، اس سے پہلے ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا جس کا نام تھا ریڈیو۔ اس سبق کو ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق کے اندر، سبق نمبر 16 کے اندر، اور پھر اس کے جو سوالات تھے اس کو ہم نے حل کیا تھا کہ اس کے سوالات کیسے بنیں گے، کس طریقے سے بنیں گے، ان تمام کو ہم نے حل کیا تھا سبق نمبر 16 کے اندر۔ اور آج ہم سبق نمبر 17 پڑھیں گے جس کا موضوع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس موضوع کے تحت آج ہم لوگ سبق کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے حضرت کے اندر بڑی ہے کا استعمال ہے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیے۔ بڑی ہے، چھوٹی ہے اس طریقے سے نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس سبق کے اندر ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، یہاں پر جو یہ ہے اسے کہتے ہیں چھوٹی ہاں، یہ والی ہے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بڑی ہاں۔ اور تو حضرت کے اندر جو ہاں ہے وہ بڑی ہاں کا استعمال ہے، اور حضرت اس میں جو زا استعمال ہوا ہے، جیم استعمال نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی زے استعمال ہوا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ بڑی ہے، زواد ہے، رے ہے، اور لمبی تا ہے، گولتا نہیں ہے۔ تو یہ بن جائے گا حضرت ابو بکر صدیق کے اندر۔ دیکھیے آپ دال کے اوپر تشدید دیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ تشدید کے معنی ہوتے ہیں ایک جنس کے دو حرفوں کو ایک لکھنا اور دو پڑھنا، یعنی ایک ہی حرف ہے اور وہ دو مرتبہ آئے ہیں، اس کو ایک لکھیں گے لیکن پڑھا اس کو دو مرتبہ جائے گا۔ جیسے ہے صدیق، صد ایک مرتبہ پڑھا گیا دال، اس کے بعد دال کو پھر یہ میں لگایا گیا تو بن گیا صدیق، ٹھیک ہے۔ اور را اور زاد یہاں پر چھوٹا سا آپ کو دکھ رہا ہوگا، اس کی جو ہم نے علامت پیچھے پڑھی تھی کہ را اور زا کے معنی کیا ہوتے ہیں، رضی اللہ عنہ، یہ اس کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلیے ہم سبق کو نیچے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے ایک تھا بوڑھا۔ بوڑھا کے اندر بڑی رے ہے، بے واو پس بو، اور بڑی رے، اور یہ ہا جو ہے یہ نہ چھوٹی ہا ہے اور نہ ہی بڑی ہا ہے، بلکہ یہ ہا میں الف ملا ہوا ہے۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ دو چشمی ہا ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں دو چشمی ہا۔ اس میں الف بھی ملتا ہے، با بھی ملتا ہے، تے بھی ملتا ہے، سے بھی ملتا ہے، یعنی تمام حروف کو ملا کر اس سے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہے کو الف میں ملایا گیا ہے، بوڑھا، ٹھیک ہے۔ ایک تھا بوڑھا، بوڑھا کے اندر بڑی رے کا استعمال ہے، اور تھا میں بھی دیکھیں آپ دو چشمی ہا کو ملایا گیا ہے تے کے اندر۔ آگے ہے وہ نابینا تھا، نابینا، نبینا نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی لکھیں گے، نون بے کو ایک ساتھ ملا کر نہیں لکھنا بلکہ نون الف لکھا جائے گا، نابینا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے 3 دن سے کچھ نہ کھایا تھا، کچھ نہ کھایا تھا۔ دیکھیں کچھ کے اندر کاف ہے، چے کو ہی میں لگایا گیا ہے، چے کو ہی میں لگانے سے بنتا ہے چھ، تو بن گیا یہ کچھ۔ اور نا میں الف نہیں آئے گا بلکہ یہ نون اور ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، نہ، ٹھیک۔ کاف کو ہی میں لگانے سے کھے بنتا ہے، کچھ نہ کھا، اور یا یہ الف زبر یا، کچھ نہ کھایا، اور تے کو ہی میں لگانے سے تھے بنتا ہے، اور الف اس میں ملا دیا تو یہ تھا بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے 3 دن سے کچھ نہ کھایا تھا۔ آگے چلتے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھا، اپنے گھر کے باہر بیٹھا۔ باہر کے اندر دیکھیں چھوٹی ہے کا استعمال ہے، ٹھیک ہے، بے الف زبر با، اور ہے زر ہر، ہے زبر ہر، با ہر، ٹھیک ہے۔ بیٹھا، بے ہے، یہ ہے، ٹے کو ہی میں لگانے سے بنتا ہے ٹھے۔ یہ جو الفاظ آ رہے ہیں نا ٹے کو ہی میں لگانے سے، اور پھر ہے کو الف میں لگانے سے،
काफ को हिम्मी लगाने से। ये अल्फाज आपको अभी थोड़ी मुश्किल लग रहे होंगे, इंशाल्लाह मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको समझा दूंगी कि इसको किसी अल्फाज के मिलाने के बाद कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अभी मैं सबक के तहत आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो इंशाल्लाह मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि आपको उसमें समझ में आ जाए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए छोटी है, उसके बाद है चुपके। चुपके चुपके, चे से है, चे है, पे है, काफ है, फिर ये वाली ये है। दो याद दो तरह से होती है, पीछे भी पढ़ाया था मैंने आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख ले, जब शुरुआत में मैंने उर्दू पढ़ाना सिखाया था तो वहाँ पर समझाया था, ठीक है। चुपके चुपके रो रहा था, उधर से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुज़र हुआ। देखिए यहाँ पर भी दाल को ही में लगाया गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुज़र, गुज़र के अंदर देखिए ज़ा का इस्तेमाल है, ना कि जीम का इस्तेमाल है, ठीक है। उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने नून को हे में लगाने से हे बनता है, उन हो ने यहाँ पर नून गुन्ना का इस्तेमाल है, इस पर भी ख्याल रखें आप। उन्होंने उससे पूछा क्यों रोते हो भाई, देखिए क्यों के अंदर भी नून गुन्ना का इस्तेमाल है। भाई यहाँ पर सवाल हो गया, इसलिए यहाँ पर सवालिया निशान का इस्तेमाल किया गया है, इसको भी आप समझे। ये सवालिया निशान इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर सवाल कह रहे हैं कि क्यों रोते हो भाई। भाई के अंदर भी बे को हे में लगाने से भे बनता है। फिर आगे देखिए क्या दुख है तुम्हें, तुम्हें यहाँ पर भी नून गुन्ना का इस्तेमाल है। दाल को दाल पेश दू है और काफ को ही में लगाने से खे बनता है, तो दुख, ठीक है। बूढ़े ने कहा भाई साहब क्या बताऊं, बताऊं के अंदर भी नून गुन्ना है। 3 दिन से एक आदमी का इंतज़ार है, इंतज़ार के अंदर ज़ा है, ज़ा अलिफ, यहाँ पर भी जीम नहीं है और ज़्वाद नहीं है, इसका भी ख्याल रखना है आपको। अलिफ नून ते ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा और रे मकुफ इंतज़ार, ठीक है। वो बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा के अंदर देखिए आप यहाँ पर तशदीद भी दिख रहा होगा और दो चश्मी हाँ भी दिख रहा होगा, ठीक है। दो चश्मी हाँ चे को में लगाने से छे बनता है, और यहाँ पर तशदीद है यानी 2 हर्फ है यहाँ पर, लेकिन लिखा एक ही गया है, पढ़ा 2 जाएगा। वो बहुत अच्छा आदमी है, मेरे साथ वो बहुत अच्छा बर्ताव करता है। देखिए साथ के अंदर ते को ही में लगाने से थे बनता है, ठीक है। बहुत के अंदर छोटी हा का इस्तेमाल है। अच्छा में भी वही चीज़ है, चे को ही में लगाने से छे बनता है। तशदीद है यानी 2 हर्फ है, 2 पढ़ा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। बर्ताव के अंदर बे रे ते अलिफ और वाव पर छोटा सा हमजा बना हुआ है, बर्ताव, ठीक। खुदा जाने वो क्यों नहीं आया, आया के अंदर अलिफ मद्दा है, इसका भी ख्याल रखें। हज़रत उमर यहाँ पर राजा है यानी रज़ी अल्लाह अन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बूढ़े से पूछा उस भले आदमी का नाम क्या है। भले बे को हिमनान से भे, अल्लाम ये भले, और आदमी के अंदर अलिफ मद्दा है, इसका ख्याल रखें। मैं बस्ती के सभी लोगों को जानता हूँ, बस्ती के सभी, सभी के अंदर भी बे को ही मिलाने से भे बनता है, ठीक है। और जानता हूँ के अंदर देखिए नून गुन्ना का इस्तेमाल है। बूढ़े ने जवाब दिया, ठीक। नाम तो मैं नहीं जानता, मैंने कई बार नाम पूछा, उसने नहीं बताया, बस यही कहता था मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बंदा के अंदर हा है और उसके बाद हूँ के अंदर नून गुन्ना है। अल्लाह के बंदों के काम आता हूँ। अल्लाह के अंदर देखिए तशदीद है यानी 2 लाम है, लिखा एक गया है, पढ़ा 2 जाएगा, ठीक है। उसकी आवाज़ में बड़ी नरमी थी, नरमी, और उसके बाद है थी। वो आकर मेरे घर की सफाई करता था। आकर में देखिए अलिफ मद्दा है, ठीक है। घर है, गाफ को ही में लगाने से घे बनता है। सफाई करता था, कपड़े धोता था, कपड़े के अंदर बड़ी रे का इस्तेमाल है, ठीक। मुझे खाना खिलाता और पानी पिलाता था। बूढ़े की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। ब्रैकेट में जो दिया रहता है यानी वो यानी इसके माने में आता है, ये जो ब्रैकेट बना हुआ होता है ना, इसके माने होते हैं यानी ये बोलकर बूढ़ा क्या होने लगा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आंसू के अंदर देखिए अलिफ मद्दा है, बहने लगे। उसने फिर कहा पता नहीं क्या बात है, 3 दिन हो गए वो क्यों नहीं आया। आया के अंदर अलिफ मद्दा है, ज़रूर किसी तकलीफ़ में होगा, ए अल्लाह उस पर रहम फरमा। ये कहकर बूढ़ा खामोश हो गया। खामोश के अंदर देखें वरिशीन है, और कह के अंदर देखें छोटी हा का इस्तेमाल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए
یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے آہ بھڑی، آہ بھڑی کے اندر دیکھیں الف مدہ ہے اور ہے، بے کو ہی میں لگانے سے بھے بنتا ہے بھڑی، بوڑھے سے کہا وہ ہمارے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ ہمارے میں ہا ہے، میم ہے، الف ہے، رے اور یہ ہے، ٹھیک ہے، خلیفہ یہاں پر ہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہا ہے، اور اس کو ملا کر کیسے لکھا جاتا ہے وہ اردو لکھنا کی جو سیکھی ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ آج ان کے انتقال کو 3 دن ہو گئے ہیں۔ آج کے اندر الف مدہ ہے، انتقال دیکھیں تے ہے، اب بڑی کاف کا استعمال ہے انتقال کے اندر، ٹھیک، ہو گئے ہیں، نون گنہ ہے۔ یہاں پر معنی اشارات ہے، یہاں پر سبق ہمارا مکمل ہوا، نیچے معنی اشارات ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اور باقی جو سوالات آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ معنی اشارات میں سب سے پہلے ہے نابینا یعنی اندھا، نابینا کہتے ہیں اندھا یعنی جو دیکھ نہیں سکتا، انتظار یعنی راہ دیکھنا، کام آنا مدد کرنا سہارا دینا، رضا اس کے معنی بھی میں نے آپ کو بتایا پیچھے بھی، رضی اللہ عنہ کی علامت ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو، انتقال کرنا یعنی مر جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو اس کے معنی اشارات تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور آگے اس کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔